السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کاشان جمیل نانکا گندیوڑا چکمل پور میں یہاں ماشاءاللہ راشٹریہ ایکتا سنگٹھن کے چیئرمین قاری کے.ایس. مظاہری صاحب اور ان کی ٹیم کے اہم رکن امجد عمر صاحب، قاری مسلم صاحب اور انجینئر محمد ثاقب صاحب، مولانا نعیم صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر میزبان کے طور پر انجمن حمایت اسلام کی ٹیم عطاء الرحمن، مولانا خالد ندوی، مولانا سرور علم قاسمی، قاری مستفیض کاشفی، قاری عابد کاشفی، یہ حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حتی الامکان یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی میٹنگ، کوئی بھی نشست و برخاست، وہ چاہے نانکا میں ہو رہی ہو، سہارنپور میں ہو رہی ہو، چلکانہ میں ہو رہی ہو، بہٹ یا شہزاد پور میں ہو رہی ہو، صرف اور صرف اس مقصد کے تحت ہماری نشست و برخاست ہوتی ہے کہ قوم و ملت کس طریقے پر ترقی یافتہ ہو جائے، کس طریقے پر ملت کے اندر آسانیاں آئیں اور پریشانیاں نکل کر چلی جائیں، ایسے کیا اسباب ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری یہ ملت ترقی کرے۔ جب کرونا وائرس کا قہر جاری تھا اور ہے تو اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتی رہی، اس کے بارے میں کے.ایس. مظاہری صاحب اور ہم سب آپ سے اپیل کرتے رہے اور آپ نے اس اپیل پر پورا عمل کیا، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج خصوصی طور پر ہمارا یہاں پر بیٹھنا وہ اس لیے ہوا ہے کہ یوں تو ملت کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں بہت اوپر ایک نشہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس پر کے.ایس. مظاہری صاحب بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور ہم بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر دیگر برائیاں ہیں، اس میں بے راہ روی اور بے تعلیم یافتہ ہونا بھی ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے سماج کے اندر، ملک کے اندر اور علاقے کے اندر، اس سے بھی ہمیں ابھرنا ہے۔ آج خصوصی طور پر ان تمام برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی وہ جہیز ہے، اس کے متعلق آج ہماری یہ میٹنگ، گفتگو اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طریقے پر ملت کے اندر، علاقے کے اندر، قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ جہیز ایک ناسور ہے، یہ جہیز ایک خطرناک بیماری ہے، یہ جہیز ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو نوجوان ہونے کے باوجود گھر پر رہنے پر مجبور کر رہا ہے، یہ جہیز ہمیں تعلیم سے دور کر رہا ہے۔ اس طریقے پر تعلیم سے دور کر رہا ہے، اس طریقے پر کہ اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے والدین کے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جہیز کے تعلق سے یہ آ جائے کہ جہیز اور شادی بیاہ میں ڈی جے بجنا یا دیگر خرافات، خرچ، فضول خرچی اور اسی طریقے پر بہت ساری چاق و چوبند والی لائٹیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں لگنی اور ہونی بند ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوگا، اور جب ہماری نوجوان نسل، ہماری آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ملک و ملت خود بخود ترقی یافتہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب جو ہم نے لاک ڈاؤن میں شادیاں دیکھی، اب جو ہم نے لاک ڈاؤن میں نکاح دیکھے، دل خوش ہو گیا، طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے چچاؤں نے، ہمارے محلے والوں نے، ہمارے علاقے والوں نے ایسے نکاح کیے کہ 3 لوگ گئے، 4 لوگ گئے، نکاح کر کے بٹیا کو لے آئے، کوئی جہیز کا گاڑی واڑی ٹرک ورک نہیں گیا، کوئی بہت سارے لوگ ہماری بٹیا کے گھر پر نہیں آئے یا ہم کسی بٹیا کے گھر پر نہیں گئے، بہت سارے لوگوں کو لے کر، سینکڑوں لوگوں کو لے کر کھانے وانے کا اس طرح کا کوئی فضول خرچی کا جسے قرآن منع کر رہا ہے، حدیث منع کر رہا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ تو ماشاءاللہ بہت علماء کرام بھی خوش ہوئے اور سبھی لوگ ماشاءاللہ اس تعلق سے خوش ہوئے کہ اس طرح کی شادیاں ہوئی۔ تو اب میں اپنے تمام دوست احباب کی جانب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں بھی ہمیں اسی پیٹرن پر عمل کرنا ہے، اسی طریقہ کار پر عمل کرنا ہے جو قرآن کا طریقہ ہے، حدیث کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس پر عمل پیرا رکھنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح صرف اسی طریقے پر ہو۔ میں ادب کے ساتھ کے.ایس. مظاہری صاحب سے درخواست کروں گا، وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔
بہت بہت شکریہ حضرت. یقیناً آج کا سفر اس دعاؤں کی نسبت سے یا ایمان کو تازہ کرنے کی نسبت سے اور حضرت جی سے ملاقات، آپ ساتھیوں سے ملاقات کی نسبت سے ہی ہوا ہے. اور صرف ایک مقصد اور بھی ملنے کا ہے کہ اسلام کے اندر رہنمائی کا طریقہ سب سے آسان ہے. سماج کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک پوری طاقت کے ساتھ سماج کا درد رکھنے والے لوگ مل جل کر اگر کام کریں گے تو یقیناً اس کا نفع پہنچنے کا کام زیادہ ہوگا. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، نشے کے متعلق سب سے پہلے ہے انسان زندہ ہوگا تو انسان ترقی بھی کرے گا، تعلیم بھی پائے گا، ہر چیز کرنے کا کام کرے گا. ایک تو یہ برائی کہ آج کے ماحول میں لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. کافی سارے پروگرام اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے، جا کر لوگ کہتے تھے کہ نشہ کوئی برائی تھوڑا ہی ہے. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے. اپنی زندگی سے کھیلنے کا کام کر رہا ہے، اس کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے. اپنی پراپرٹی، گھر، بچے، مال دولت سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی انسان کا من ایسا بنا ہوا ہے کہ گاؤں کے 10 لوگ یا شہر کے 10 لوگ یا قصبے کے 10 لوگ اکٹھا ہو کر اس کو کہہ نہیں سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا یہ بھی ایمان کی کرامت ہے. اور اگر برائی کو برائی نہ سمجھ کر ایک فیشن سوچ لیا جائے تو یقیناً یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. دوسرا نکاح کے تعلق سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، کیا نہیں دیا تھا. آپ جانتے ہیں سر کتنی بارات آئی تھی، کیسے دعوت ہوئی تھی. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہد کا پانی پلایا تھا نکاح کے وقت میں. تو یہ چیزیں اس وقت ہوئی ہیں اور ہمارے لیے بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یقیناً اس لاک ڈاؤن میں، حالانکہ میں تو کہوں گا مفتی صاحب کی مجبوری میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کس چیز سے کس طریقے سے کام لے لے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جس سادگی کے ساتھ اس وقت نکاح ہو رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اسی چلن کو پیدا کریں گے تو ہر سماج کے ہر لوگ، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، یقیناً ایک بہترین قدم ہوگا. اور اس کا آسان راستہ یہی ہے. ہمارے سماج کے اندر آج شادی بیاہ کے نام پر بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ منگنی میں ہی 2-2 ڈھائی لاکھ، اب تو کروڑوں روپے کا خرچہ آنے لگا. مجھے ایک کی کال آ رہی تھی کہ بھائی ایک کا منگنی ہوئی اور منگنی میں ہی 5 لاکھ کا موبائل دیا ہے. غریب بچی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ قوم کی خدمت میں لگایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی قوم کی خدمت میں نہ لگائے تو اپنے بچوں پر تو لگا ہی سکتے ہیں. تو یقیناً سادگی کے ساتھ نکاح ہونے چاہیے. منگنی کی رسم ہے، ختم ہونی چاہیے. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اسلام میں، لیکن کانٹریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ خوشی منا کے ظاہر کریں گے. دوسری چیز بارات کا ایک معاملہ ہے. میں تو صاف لفظوں میں، شاید میرے لفظ کچھ غلط ہوں، کسی لڑکی والے نے ٹھیکہ تو میرے رکھا ہے، کسی گاؤں کے لوگ جا کر 100 لوگ 150 لوگ یا 500 لوگ جا کر کسی کے یہاں کھانا کھائیں گے. یقیناً لڑکے اور لڑکی کو پوری زندگی رہنا ہے، چند آدمی چلے جائیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے آج حکومت کی گائیڈ لائن سے نکاح کر رہے ہیں اس طریقے سے نکاح ہو جائے. پھر ایک کپڑوں کا چلن ہے کہ کوئی آ رہا ہے کہ بھائی کپڑے بھی دینے ہیں، یہ بھی دینا ہے. یہ تمام چیزیں یقیناً ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ سے سب سے بڑا نقصان سماج کا ہی ہے. کوئی بھی کام کہیں سے لوٹ کر آ جائے، آئے گا سماج کی طرف. نقصان بھی سماج کو ہی اٹھانا پڑے گا. آج کسی کے پاس پیسہ ہے، سوچتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ضرور ہے، آج نہیں تو کل دکھائی دے گا. آج بچے چھوٹے ہیں تو کل بڑے بھی ضرور ہوں گے. یقیناً وہی پیسہ جو فضول خرچی پر ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، وہی پیسہ بچوں کی تعلیم پر اگر خرچ کیا جائے، اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ایک روٹی کم کھا لو لیکن بچوں کو پڑھا لو، یقیناً ان کی سوچ اچھی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، ایک طاقت پیدا ہو سکتی ہے. آج یہی تمام چیزیں لے کر میں تو مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف روشنی ڈالی، اور پھر تمام ساتھیوں نے، مستفیض بھائی ہیں، ہمارے مولانا خالد صاحب ہیں، قاری شمیمی صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں
तो ये तमाम साथी सिर्फ यही दर्द लेकर कि ज़िला सहारनपुर के अंदर, अमजद उमर साहब अभी कह रहे थे कि ज़िला सहारनपुर के अंदर एक ऐसी यूनिट तैयार हो जैसे कि लेवल के हिसाब से भी कौम के जो मसाइल हैं उनको सामने रखा जाए। तो ये तमाम चीज़ों का एक मशवरा और यही एक रिक्वेस्ट, एक अपील है। यकीनन ये हालात मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, इसमें हमें सब्र करना होगा, अपने जज्बात को रोकना होगा। और मैंने उस दिन भी कहा था 10 दिन पहले तकरीबन, एक वक्त मुल्क पर ऐसा था कि लोगों को कहा जाता था कि घर से बाहर निकलिए, मुल्क को बचाइए। लेकिन आज देशभक्ति ये है, आज देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को बचाइए तो देश बच जाएगा। तो हालात वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं, इन हालात को लॉकडाउन का पालन सही तरीके से करें, गैदरिंग ना हो, इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझको और आपको करनी है। इस तरीके की मोहब्बतें मुफ्ती साहब से और पूरी टीम के साथियों से, मुख्तलिफ भाई तमाम साथियों से मिली हैं। यकीनन मैं तो शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का कि 2 दुआएं बड़े अब्बा जी से मिली हैं और यकीनन उन दुआओं का असर अल्लाह हम पर कायम करे। और उनसे मिलकर एक दिली सुकून ये मिला है कि हमारे बड़े हमारे सरों पे ताज हैं, अल्लाह उनको हमारे सरों पर कायम रखे और उनकी दुआएं हमें ऐसे ही मिलती रहे और एक खिदमत खल्क़ का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। तमाम साथियों का हमारे मुफ्ती साहब हैं और तमाम साथियों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा उम्मीद भी यही है कि हम लोग इंशाअल्लाह साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आप तशरीफ लाए, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पूरी टीम आपका इस्तेमाल करती है। शुक्रिया।